السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے۔ اور آج پاکستان میں ایک بار پھر ہم سوال اٹھائیں گے پاکستان کے آئین کی بالادستی کا اور پاکستان کی معاشی صورتحال، اس میں ایسے وقت پہ جب پاکستان میں اسمبلیاں تحلیل ہوئے، 29 روز گزر چکے اور آئین پاکستان کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے، 61 دن باقی ہیں اور ان 61 دنوں کے اندر انتخابی پروسیس کے لیے 54 دن درکار ہوتے ہیں، تو انتخابی شیڈول کے اعلان کے لیے صرف ایک ہفتہ باقی ہے۔ لیکن صدر پاکستان تاریخ دے رہے ہیں، نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ کا اعلان کر رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، تمام نے رجوع کیا سپریم کورٹ سے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ میں بھی یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ ہر طرف ایک خاموشی ہے اور اس غیر یقینی صورتحال کے اندر پاکستان کی معاشی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اگرچہ ان 2 دنوں کے اندر ڈنڈے کے زور کے اوپر ڈالر کو 2 روپے نیچے لایا گیا ہے، لیکن صرف 3 ہفتے اگر اس نگران حکومت کے دیکھے جائیں تو ان میں 16.5 روپے ڈالر کی جو قیمت ہے روپے کے مقابلے میں وہ زیادہ تگڑی ہوئی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج آج بھی مندی کا شکار رہی، 50 پوائنٹ انڈیکس میں کمی ہوئی اور پچھلے جہاں پہ یہ سٹاک مارکیٹ 49,000 پوائنٹس تک گئی تھی، ابھی اس وقت یہ کم ہو کر 44-45 ہزار پہ آ چکی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ایک جو ابھی امید کی کرن نظر آ رہی ہے، وہ پاکستان بار کونسل نے 9 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے آئین کی بالادستی اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور 90 روز میں الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے۔ اور دوسرا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج اسلام آباد میں پاکستان سے ملک بھر کے آئے ہوئے وکلاء کا کنونشن کیا اور اس میں 14 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا سپریم کورٹ بار کی جانب سے بھی، اور ملک بھر کی تمام بار ایسوسی ایشن اس روز کو پرامن احتجاجی مظاہرے کریں گے، ہڑتال کریں گے، اور یہ مطالبہ ایک ہی ہوگا کہ 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں اور پاکستان کے اندر آئین کی اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ تو ان تناظر میں ہم بات چیت کریں گے آج عابد زبیری صاحب، جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور آج جو وکلاء کنونشن تھا ان کی میزبانی اور ان کی قیادت بھی کر رہے تھے، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ عابد صاحب، بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا۔ بنیادی کویسچن یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل 9 ستمبر کو اور سپریم کورٹ بار 14 ستمبر کو ہڑتال کر رہی ہے۔ لاہور کنونشن میں اعلان ہوا تھا کہ ملک گیر تحریک شروع کی جائے گی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید 1 سٹیپ ڈاؤن ہوا ہے یہ معاملہ، وہ مومنٹم نہیں بن رہا، سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں، ہر طرف خاموشی ہے، وکلاء متحرک ہیں، لیکن آگے اس جوش و جذبے کے ساتھ نہیں بڑھ پا رہے جس طرح سے بڑھنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارا جو کنونشن تھا وہ آل پاکستان کنونشن تھا، جس کے اندر سارے بار کاؤنسل، بار ایسوسیشن کو ہم نے مدعو کیا تھا۔ انفارچونیٹلی کچھ لوگ نہیں آئے، لیکن جو بھی ہے، میں آپ کو ایک بات اس آپ کے فورم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب وکیل متحد ہیں۔ پاکستان بار کونسل اگر آئین و قانون کے ساتھ جو بھی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک 1 سٹیپ ڈاؤن ہے۔ دیکھیں، مومنٹم جو بنا ہے، ہم نے لیگل کورس، پہلے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لیگل کورس اڈاپٹ کریں۔ ہم نے سپریم کورٹ بار نے، صرف پاکستان بار نے نہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے الیکشن سب سے پہلے پٹیشن داخل کی کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور جماعتوں نے بھی داخل کیا، آئی تھنک جماعت اسلامی اور لوگوں نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی کیا اور لیکن وہ ابھی تک لگی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ایشو ہے کہ اب ہم نے ہڑتال کال کی 9 کی، اگر پاکستان بار میں تو ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، 14 کو اگر ہوگی تو ہماری وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ نہیں، ہم نے دیکھیں، ہم نے ایسوسیشنز کو ریکویسٹ کیا، وی آر ایسوسیشن کے ہم لوگ سپریم کورٹ بار، تو ہم نے ایسوسیشنز کی ہڑتال کال کی ہے فار 14 کے وہ اپنے ہڑتال کریں اور پیسفل پروٹیسٹ کریں فار دی امپلیمنٹیشن آف رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ تو پاکستان بار نے جو کی ہے وہ تو ملکی ہڑتال اس پہ کی ہے، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں۔ تو ہماری درخواست ہے جتنی بار کاؤنسلز ہیں، پاکستان بار کاؤنسل، مختلف پروونشل بار کاؤنسل، وہ ہمارا بھی ساتھ دیں، اس کے اندر ہم نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ لیکن جو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ۔ تو دیکھیے، اب جو آپ نے ابھی بات کی 90 دن کا الیکشن، اب دیکھیں الیکشن کے سب کو ہم لوگ سب باتیں کر رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن، اور آپ نے خود دیکھا کیونکہ ہم کیوں اس کی بات کر رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب 90 دن کی الیکشن ہے، 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی، آپ نے دیکھا الیکشن نہیں ہوئے، اس کے سپریم کورٹ کے کلیئر آرڈرز تھے، پھر ریویو بھی ابھی ڈسمس ہو گیا، اس پہ بھی آیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے آئین توڑا،
آئین کے سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کی, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. یہ ایک ہمارا ایک مطالبہ ہے کورٹ سے کہ جی اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تو آپ کا فرض بنتا ہے انڈر دی لا کہ آپ امپلیمنٹ کروائیں لا کو, کوئی اور تو نہیں کرے گا آ کے. زبیر صاحب, بنیادی جو یہ سارا مسئلہ ہے پالیٹکس کے اندر, سیاسی جماعتوں کا سب سے زیادہ سٹیک ہوتا ہے کہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں, حکومت میں آنا ہے. وہ اس سارے معاملے کے اندر سوائے 2 جماعتوں کی جو سپریم کورٹ گئی ہیں, باقی ساری جماعتیں جو حکومت میں تھیں وہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ کے اندر وہ بالکل ہلکی پھلکی جو ہے کہ وہ پریس کانفرنس یا کوئی بیان جاری کر دیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے وہ. یہ جو معاملہ سارا, اور پھر پریزیڈنٹ کو بڑی پاورز ہیں ان کے پاس, کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے 48.5 ایج ہے کہ ان کو الاؤ کر رہا ہے, لیکن وہ بھی ایک خط لکھنے کے بعد جو ہے کہ وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر ابھی سماعت لگ نہیں رہی. کیا کوئی یہ سچویشن ہے کہ آگے کیوں ایسا ہے کہ ہر طرف سے کوئی اس معاملے کے اندر لگتا ہے کہ پڑھنا نہیں چاہ رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل میں پولیٹیکل پارٹیز اگر اپنے خود سویلین سپریمیسی کو ختم کر دیں یا اس پہ کمپرومائز کر لیں, مصلحتوں کا شکار ہو جائیں, تو پھر یہ بات ہوگی. میں نے ہر فورم پہ یہ بات کی ہے اور آج کی ہے کہ صدر کو تاریخ دینی چاہیے, یہ ان کی آئینی ڈیوٹی ہے. اگر صدر تاریخ نہیں دے رہے تو وہ بھی آئین سے انحراف کر رہے ہیں, تو صدر مملکت کو چاہیے فوراً تاریخ دے دیں, کیونکہ آپ نے صحیح فرمایا کہ الیکشن پروسیس کے لیے 54 دن ہوتے ہیں. آپ تاریخ دیں, لیکن نیچرلی یہاں جو پاورز ہیں وہ چاہتی نہیں الیکشن ہو 90 ڈیز میں. اب کیئر ٹیکر کا تو کام ہی نہیں رہا, کہ جیسے آج کسی نے ہمارے کانفرنس میں سینئر اسپیکر تھے, انہوں نے کہا یہ چیئر ٹیکرز ہیں, مطلب کہ دے آر ناٹ کیئر ٹیکرز. اب دیکھیے ایک پنجاب میں جنوری سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے, چوزن ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہے. جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ آئین تو دیکھیں توڑ دیا گیا ہے, میں اور آپ مانیں یا نہ مانیں, آئین پہ کوئی کرتا ہی نہیں, کسی کو فکر ہی نہیں کہ آئین کے اوپر کیا ہو رہا ہے, صرف اور صرف وکلا کھڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر آئین کے لیے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز اگر نہیں کھڑی ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی آئین و قانون پہ نہیں کھڑے ہوں, نہ آئے, لیکن سب سے بڑا ان کو نقصان ان کو ہو رہا ہے. لیکن ہم اپنا رول کریں گے کہ اس ملک کے لیے, اس ملک کی خاطر, کہ اگر آئین نہیں ہے تو ہم کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے حکومتیں لینی ہیں, انہوں نے کمپرومائز کیے ہوئے ہیں, تو اگر کیے ہوئے تو پھر یہ بکتے. لیکن الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اگر اس ملک گارنٹی کون کرے گا وہ فیئر الیکشن ہوگا. جی یہ باتیں تو یہاں تک ہو رہی ہے کہ یہ سارے یہ ہوگا کہ یہ جو سلیکشن ہوگا, اس کے جو حکومت جو پاورز ہیں وہ چاہتی ہیں وہ پاورز میں گورنمنٹ میں آ جائیں, وہ لیول پلینگ فیلڈ تو مل ہی نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ کسی کو اجازت ہوگی الیکشن میں حصہ لینے کی, کسی کو نہیں ہوگی, وہ وقت بتا دے گا. آپ دیکھیں اس موقع پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ایک سٹرگل کر رہے ہیں, وکلا کمیونٹی کر رہی ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز شاید اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس کوئی بلائی جائے, تمام کو انگیج کیا جائے؟ ماضی میں ہوتا رہے کہ آپ ججز تحریک کے اندر بھی, اس سے پہلے بھی, بعد میں بھی, کہ آپ لیڈنگ رول پلے کریں اور ان کو کہیں کہ اصل مسئلہ تو آپ کا ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہمارے پاس آئے ہوئے تھے, تو وہ کہتے تھے ہم گورنمنٹ سے جا کے ملیں گے اور ان سے ایک وفد بھیجیں گے جی کہ آپ 90 دن کے اندر کروائیں. کیا پریزیڈنٹ سے بھی کوئی ملاقات کا ایسا ہونا چاہیے کہ پریزیڈنٹ کو بھی احساس دلایا جائے کہ جناب یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے, اور آپ اس کو خط لکھنے کے بعد, ریئلائز کرنے کے بعد بھی آپ خاموش ہو گئے ہیں؟ نہیں, ایشو یہ ہے کہ آپ, مجھے تو نہیں معلوم صدر, اب ان کے کانسٹیٹیوشنلی وہ 9 تاریخ تک ان کا ٹینیور ہے. نیچرلی جب تک ان کے سکسیس, اگرنیس وہ ریزائن نہیں کرتے تو ان کا ٹینیور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ان کا سکسیس. آج یہ خبر آئی ہے, بلکہ ہمارے چیف رپورٹر نے خبر کی تھی کہ پریزیڈنٹ نے اپنے 3 سے 6 مہینے جو نیکسٹ شیڈیول ہے ایکٹیویٹیز کا, وہ کہا جی کہ یہ ایسی چیزیں بنائیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے جو اپنے اسٹاف کو اپنے شیڈیول کا ارادہ کر رہے ہیں. وہ تو خیر ان کی ثوابدید ہے, وہ کرنا چاہیں, ورنہ آئین کے حساب سے جب تک ان کا سکسیسر پارلیمنٹ وہ رہیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ صدر سے ملنا ان کو صدر سے, کیئر ٹیکر کا کیا کام ہوتا ہے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے صرف الیکشن ہولڈ کرانا, تاریخ دینا صدر کا کام ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس کیس میں, اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کروائے. الیکشن کمیشن کروانا نہیں چاہتا ہے الیکشن, انہوں نے خود ہی ڈیلیمیٹیشن کا ایشو بنایا, جبکہ میں سمجھتا ہوں آئین ایکٹ سے آپ آئین کو تو نہیں ختم کر سکتے. آئین میں کہیں نہیں پرووائڈڈ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ہوگا, آئین میں ری ایلوکیشن آف سیٹ, اور ایکٹ بھی جو ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, وہ تاریخ والا, تاریخ کے آل لاز آر سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, چاہے اس میں لکھا ہو یا نہیں. لیکن جو تاریخ دینے کا 57 میں جو انہوں نے ترمیم کی تھی, اس کو بھی سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کر دیا, اور اس میں تاریخ دینے کا اختیار ہمارے حساب سے صدر کا ہے, جو ہم نے پٹیشن کے اندر کیا. یہ ڈیلیمیٹیشن کو ایکسکیوز بنا کے نہیں کر سکتے. لیکن کوئی اگر 14 مارچ کا جو ڈیسیژن ہے مئی والا, جو جس کو تفصیلی فیصلہ ہوا ہے 4 اپریل کا, اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ آپ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل دیگر کسی آرٹیکل یا قانون کو جواز بنا کر 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے. اس کے اندر بھی یہ چیز دیکھیے, لیکن میرا آپ سے مطلب ہے کہ دیکھیں ہر کوئی آئین توڑ رہا ہے.
کون دیکھیں ہم لوگ جد و جہد کر رہے ہیں, ہم کیس فائل کر سکتے ہیں یا ہم ہڑتالیں کر سکتے ہیں, لیکن پاورز ٹو بی جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے الیکشن. تو اونلی فورم جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ ایز بکلا اور یہ ملک دیکھ رہا ہے, وہ ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ. عدلیہ اپنا اس وقت رول پلے کرے, وہ کہے کہ جی 90 دن کا مطلب 90 نہیں کراتے تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں, لیکن یہ کہنا کہ جی کہ ہم اپنا امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. اور دیکھیے ایک ڈیموکریسی میں امپلیمنٹ کرانا عوام کا کام ہوتا ہے, وہ میں اور آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ کوئی وہ تھوڑی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ یا کوئی ایک انرکی والی سچویشن تھوڑی ہے کہ جی کورٹ نے فیصلہ کر دیا آپ مانے, لیکن آپ کے فیصلے نہیں مانے گئے, آپ نے ایکشن نہیں لیا. جس وجہ سے اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگر اس پنجاب والے کیس کے اندر اگر وہ ایکشن لے لیتے ان لوگوں کے خلاف, سپریم کورٹ لے لیتے ایکشن, تو آج یہ نہیں ہو رہا تھا. وہ جو لوگ تھے جنہوں نے الیکشن نہیں کرائے ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہے, ان کے خلاف کانسیکوینسز. دیکھیے آپ کو, مجھے ڈر کیا ہوتا ہے لا کا کہ جی اگر میں قانون توڑوں گا تو مجھے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. یہاں تو کچھ نتیجہ ہی نہیں ہے, وہ دھڑلے سے آئین توڑ رہے ہیں. نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر آپ جتنی بھی پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر پولیٹیکل گرفتاریاں دیکھیں, اعلیٰ عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں, ضمانت دے رہی ہیں, عدالتی احاطوں سے لوگ اریسٹ کیے جا رہے ہیں. اور حتیٰ کہ ابھی جو آج جیسے ہائی کورٹ کے اندر بھی جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر کو فرد جرم عائد کی, اور ایس ایس پی آپریشن کو بھی انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو نوٹس کیا ہوا تھا, اس نوٹس کے بعد بھی آپ 3 MPO کے تحت مزید دوبارہ گرفتاریاں کر رہے ہیں. تو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ ہم اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جس کو اسٹیٹ آف ڈیفائنس کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں نظر آ رہا ہے. دیکھیے کیونکہ ان کو معلوم ہے کچھ ہونا نہیں ہے, کانسیکوینس کورٹ کچھ نہیں کر رہی. اگر اب یہ جسٹس بابر ستار جیسے ججز موجود ہیں ہماری عدلیہ میں جو آئین و قانون کے لیے کھڑے ہوئے, باقیوں کو بھی ہونا چاہیے, باقی ججوں کو, کہ وہ کھڑے ہوں اور آئین کی اس طرح سے اور قانون کی اس طرح سے. آپ دیکھیں ایمان مزاری کا کیس دیکھ لیجئے, سنا مجھے آج کسی ہمارے کانفرنس میں کسی نے کہا ان بچی کو پھر گرفتار کر لیا گیا. اور آپ پرویز الہی صاحب کا دیکھ لیں, ایک سینئر معمر ہمارے پولیٹیشین ہیں, چیف منسٹر ہیں, جو بھی ہیں, صرف یہاں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں تو آپ کو رہائی مل جائے گی. پریس کانفرنس کر دیں, اور پریس کانفرنس کر دیں, عدالت میں پریس کانفرنس یا ویڈیو پیغام ریکارڈ کر لیں. یہ تو آپ کا لیول ہو گیا. اس میں عدالتیں اگر اپنا رول نہیں کریں گی تو کون آئے گا بتائیں. اگر یہ لوگ گرفتار کر رہے ہیں ایس پی یا ڈی ایس پی یا کیا, ان کے آپ نیچے چھوٹے آفیسرز کو پکڑ کے کریں, آپ کو معلوم ہے یہ کون کر رہا ہے, آپ ان کو نوٹس کریں کہ جی آپ تمہاری آرڈرز پہ یہ کام ہو رہا ہے, یہ جو اس کے پیچھے جو پاورز ہیں ان کو نوٹس کریں, پھر ہی جا کے یہ معاملہ سمجھے گا. ارلی ہیئرنگ کے لیے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بھی پٹیشن ہے, ابھی تک اس کے اوپر شاید ڈائری نمبر بھی نہیں لگا. نہیں, لگ گیا نمبر تو لگ گیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی ابھی ریٹائرمنٹ کے بھی پوری آ رہی ہے, دیکھیں ایک ہفتہ رہ گیا ہے, اور یہ ایک ہفتہ یہی ہے کہ جس کے اندر آپ شیڈیول کر دیں اگر آپ 90 ڈیز کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں, ادروائز لگا کے اس پہ نوٹس کر دیں یا اس پہ کچھ سن لیں گے کیا ہو رہا ہے, یا نوٹس کر دیں جو بھی. لیکن مجھے نہیں پتا جی, ہم نے اپنی طرف سے فائل کر دی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لگ جائے. اب ہو سکتا یہ چینج ہو رہا ہے کیونکہ اگلے ہفتے میں آپ دیکھیے اب یہ چینج ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں, جسٹس بندیال ریٹائر ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اب لگے گا, میں تو امید کر رہا ہوں کہ اب منڈے کو لگ جائے کیس اگر لگتا ہے. اور جوڈیشل کورٹس کا جوڈیشل ایئر بھی شروع ہو رہا ہے منڈے سے, اور نیا سال مطلب سارے ججز یہاں موجود ہوں گے. ایسا ہو کہ تمام ججز ہوں اور یہ ایک کنسیڈریشن ہوگا اس کے اوپر فل کورٹ آنی چاہیے کہ بڑا. سر میں کہتا ہوں کہ ہر بنائیں فل کورٹ, میں تو اس کے فیور میں فل کورٹ کے کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے تاکہ ججوں کا پتہ لگے نا کون کیا بات کرتے ہیں, آئین و قانون کی ان کی کیا تشریح ہوتی ہے, دوسرے جج کی کیا تشریح ہوتی ہے, وہ آئیں کریں. دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ہمارے سے ایگری کریں, ہماری پٹیشن کو الاؤ کریں. ہم تو سمجھتے ہیں ہم آئین و قانون کے حساب سے ہم نے پٹیشن فائل کی ہے. یہاں پہلے جھگڑا یہ پڑتا ہے, کچھ ججز کہتے ہیں کہ جی 184(3) میں آپ آ ہی نہیں سکتے, جبکہ 184(3) کی پاور ہے, وہ ڈیفائنڈ پاور ہے. ٹھیک ہے, نہیں آتے آپ کہیں آ کے کورٹ میں کہ جی آپ کی پٹیشن ہم ڈسمس کرتے ہیں کہ آپ کے 184(3) میں نہیں, آپ جائیں ہائی کورٹ چلے جائیں, یا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن آپ سنوائی تو دیں. لیکن اس میں دیکھیں عوامی اہمیت تو بندے پورے پاکستان کی عوام کا رائٹ آف ووٹ جو ہے, بنیادی جو فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل رائٹس کے اندر آتا ہے, اور حکومت کی تشکیل ہی نہیں ہو سکتی اس کے بغیر, گورننس قائم ہی نہیں ہو سکتی اس کے بغیر. تو یہ تو 184 ایگزیکٹ بڑا اس لیکن آپ دیکھیں کچھ ججز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا حق ہوتا ہے قانون, جبکہ پچھلی پارلیمنٹ کیا پارلیمنٹ تھی, ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی, آئین دھجیاں اڑائی ہیں جس طرح سے آخری دنوں میں جو لیجسلیشن کی ہے انہوں نے, ہر چیز کو انہوں نے 50 لا پاس ہو گئے. ایک طریقہ ہوتا ہے قانون کے اندر, رولز ان کے بتاتے ہیں کہ پہلے ریڈنگ ہوتی ہے, پھر وہ کمیٹی میں جاتا ہے بل, اور اس کے اوپر ساری وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. کوئی ڈیبیٹ تو ختم ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, جو چاہتے تھے ایک آتا تھا لا, اور دھڑلے سے وہ جمعہ بازار لگایا ہوا تھا. زبیر صاحب اس کیس کے اندر تو بنیادی طور کے پر صرف مسئلہ جو ہے کہ مردم شماری کے نتائج کی اناؤنسمنٹ کا ہے, جو
मार्च अप्रैल के अंदर नताइज मुरतब हो चुके थे, मई के स्टार्ट में प्रोविजन आ गए थे मई में, और मई के अंदर उसमें वेबसाइट के ऊपर जारी भी कर दिए गए थे, लेकिन फिर इसको रोके रखा गया और एन उस वक्त आके जब असेंबली तहलील होनी थी उससे 4-5 दिन पहले अनाउंस करके और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्रिएट कर दिया गया क्राइसिस की सूरत में। फिर उसके अंदर 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी बैठे हैं, तो इसमें सिंपली हो सकता है कि आप अगर उस फैसले को ही सेट असाइड कर दें और कहें जी कि नई सीसीआई जो भी हो वो इसको फैसला करे, तो खुद ब खुद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता, देखिए सीसीआई तो कर ही नहीं सकता, तो सीसीआई तो कोई अब तो सीसीआई बन ही नहीं सकती, नेक्स्ट जो भी हो वो इसको क्योंकि हमारे हिसाब से केयर टेकर नहीं आ सकते उसके अंदर, क्योंकि दे आर नॉट चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो 2 जो लोग बैठ रहे थे, ये नहीं होता, देखिए वहां फैसला मेजॉरिटी से होता है सीसीआई में, लेकिन हमारा केस ये नहीं है कि वो मेजॉरिटी का हमारा है कि ये सीसीआई कॉल ही नहीं हो सकती थी कि 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आ ही नहीं सकते, तो द वेरी मीटिंग ऑफ द सीसीआई वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल थी। इस वजह से हम कह रहे हैं जो भी उन्होंने फैसला किया, जो बेसिक चीज गलत थी जो उस पर उन्होंने फैसला किया, वो भी सेंसस का। हमारा कहना है कि जी फिर भी चले, अगर आप कहते हैं ये भी हो गया, लेकिन डीलिमिटेशन को कंडीशन बना के आप इलेक्शन को 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकते। अच्छा, बात लोग इसमें ये तोजीह देते हैं कि नहीं जी कॉन्स्टिट्यूशनल सारा, और इवन जो पंजाब और केपी के अंदर जो कुछ हुआ उसको भी, और 254 गालबन कहते हैं कि नहीं अच्छा कोई देर सवेर हो जाए तो कोई मसला नहीं है इसका। लेकिन अगर हम 2002 और 2008 के इलेक्शन देखें, उसमें मुझे याद पड़ता है गालबन 270B और 270 डबल बी और बी इसमें तरमीम की गई थी, और जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो 40 दिन लेट हुआ था, और उसको फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी 2 साल के बाद। लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं जी इसमें जरूरत नहीं है, हम गलत कहते हैं। ये हमारा आर्गुमेंट है कि जब शहादत हुई हमारी शहीद रानी की, तो उसके बाद 2 साल के वजह 18वीं तरमीम के 270 डबल बी ऐड किया गया और 37 दिन को कवर दिया गया, ताकि इतनी कॉन्स्टिट्यूशन देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ को और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इमरजेंसी को किया गया था। देखिए इशू ये है कि देखिए ये इशू ये नहीं है कि जी उसको 254 की गलत इंटरप्रेट, यही जो कासिम सूरी के केस में वो 5 जजेस जो पहले उस वक्त बहुत अच्छे थे, अब सब वो बुरे हो गए, उन जजों ने 254 की तशरीह कर दी है कि आप 254 से कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते। ये 90 दिन के पीरियड को आप 100 वरना तो 2 साल आप डिले कर दें, और 254 में कहिए कि 254 कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम पीरियड दिया अगर उस टाइम में नहीं हो तो इनवैलिड नहीं हो जाएगी वो चीज़, तो फिर तो इलेक्शन आप 2 साल 3 साल 4 साल कर दें। क्या ये वजह है कि मुल्क में हालात ऐसे हैं कि हम नहीं करते? 254 कहता है ये, उसमें उसी केस में कासिम सूरी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 254 कहा है कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन नहीं कर सकते 254 को बहाना बना के। और इसमें भी पंजाब के इलेक्शन के फैसले में भी इसी चीज को रीइंफोर्स किया गया। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 14 मई को कराओ, अभी रिव्यू भी डिसमिस कर दिया कुछ दिन पहले, उसमें भी कहा है कि आपको 14 मई को इलेक्शन कराना था, तो वो गवर्नमेंट जो 14 मई को अगर नहीं करा रही तो केयर टेकर को सिस्टम खत्म हो गया ना। सारी सूरत हाल के अंदर हमारे पास आखिरी 1-2 मिनट है, कोई उम्मीद की किरण नजर आती है आपको कि अच्छा मुमकिन है कि कोई फुल कोर्ट बैठ जाए या नए चीफ जस्टिस आए? तो बहुत से लोग तो ख्याल करके बैठे हैं नए चीफ जस्टिस आएंगे तो शायद इससे ज्यादा कोई और रिवर्स सिचुएशन हो जाएगी या वर्स सिचुएशन हो जाएगी। देखिए मैं जहां तक जानता हूं नए चीफ जस्टिस आएंगे, पहले तो हमें देखना है प्रोसीजर लॉ का क्या बनेगा, ये अगले हफ्ते में उस पर क्या होता है, क्योंकि स्टे चल रहा है कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, चीफ जस्टिस करेंगे या वो कमेटी करेगी उस लॉ के तहत है, वो अभी हमें देखना है। फर्ज करें अगर वो जैसे लॉ पे स्टेज चलता है खत्म हो जाता है तो चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजेस बैठ के वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो अब उनके ऊपर हो जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूट करें, फिर देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मैं जो समझता हूँ हर जज जो बैठा हुआ है वो आइन और कानून पे बात करता है। इवन आने वाले चीफ जस्टिस ने अगर कोई इख्तिलाफ भी किया है तो वो आइन और कानून का अपने साथ जिस तरह से उन्होंने तशरीह की उसके हिसाब से किया। उनका व्यू है कि जी इस पर पहले इस पर फैसला आना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कर सकता है, जब तक वो फैसला नहीं है वो बेंच में नहीं बैठते। लेकिन इस वक्त सब जजों को मेरी आपके फोरम से वो है दरख्वास्त है, गुजारिश है कि सबको मुल्क का सोचना चाहिए कि देखें कोर्ट जो होता है ना, अगर वो कोर्ट मुत्तहद हो, कोर्ट अगर कोई फैसला कर दे तो इस कौम की बका जो उम्मीद की आप बात कर रहे हैं इसमें है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो, सुप्रीम कोर्ट लॉ और आइन को इंप्लीमेंट कराए, और जो नहीं करते उसको हिसाब देना पड़े, फिर ही हमारी बका है इसमें। थैंक यू वेरी मच। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ कर रहे थे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिन्होंने आज मुल्क की जो वकला का कन्वेंशन किया जिसमें यह ऐलान किया गया कि 14 सितंबर को पूरे मुल्क की तमाम बार एसोसिएशन जो है कि अपने अपने अजला के अंदर अपने अपने शहरों में एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज होगा और हड़ताल करेंगे। उम्मीद यही की जा सकती है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कानून और आइन की बालादस्ती हो तो फिर माशी अहदाफ के जितने भी हम ख्वाब देख रहे हैं या प्लान बना रहे हैं वो खुद कामयाबी की राह पर चल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कानून की हुक्मरानी ना हो, आइन की कोई इज्जत या वक़्त ना हो, वहाँ पे सरमायाकारी होती है, ना तरक्की की राहें वहाँ पर जो है कि वो मुतय्यन हो सकती हैं। हम छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में असम्बली तहलील हुए 29 दिन गुजर चुके और 90 दिन की जो आईनी मुद्दत होती है उसमें 61 दिन बाकी हैं और इन 61 दिनों में 54 दिन इलेक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए। तो प्रैक्टिकली सिर्फ 7 दिन इस वक्त ऐसे हैं कि जिनके अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना चाहिए और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर की तारीख होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हर तरफ खामोशी है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस मसले पर 9 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है कि उन्होंने भी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया और इसके साथ साथ जो लाहौर के अंदर आल पाकिस्तान वुकला लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, उन्होंने भी पेशावर से इस तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान किया है। लेकिन सियासी जमातों में अभी वो तहरीक नज़र नहीं आ रही। बयानात की हद तक नज़र आता है, तमाम जमातें कहती हैं कि आइन पर अमल होना चाहिए। कुछ जमातों का ख्याल है कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। बाज़ जमातें इफ़ एंड बट के साथ जो है कि कुछ मामलात को मरदमशुमारी के नताइज हल्का बंदियों के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि जहाँ पे 90 दिन की बजाय अगर 190 दिन भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। इस सारे मसले में बातचीत करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं, JUI से तल्लक है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी सवाल ये कि ये जो सारा मामला है ये सियासी जमातों का है जिन्होंने अवाम के पास जाके रजू करना है वोट लेने के लिए और फिर अवाम ने किसी एक जमात को ये इख्तियार और हक देना है कि वो उनके बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान में हुक्मरानी करे। लेकिन वुकला मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, सियासी जमातें मुतहरिक नहीं नज़र आ रही, इसकी क्या वजह है? दस्तूर के अंदर से, कानून के अंदर से गुंजाइश निकाल, मगर मेरा ख्याल है कि इससे आगे नहीं जाना है। तो दस्तूर के दायरे के अंदर भले कोई जीते भले कोई हारे, उसको दस्तूर की इस प्रोविजन के साथ जुड़ के खड़े होना है। देखिए कामरान साहब, इसमें सारी जिम्मेदारी इस वक्त जो है कि वो सियासी जमातों पे और बिलखसूस उन हुक्मरान सियासी जमातों पे डाली जा रही है कि जिन्होंने 2 बड़े अहम फैसले किए। एक फैसला मरदमशुमारी के नताइज, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि असम्बली तहलील होने से महज 4-5 दिन पहले अनाउंसमेंट करके एक ये क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट की गई। और दूसरा, जो सदर पाकिस्तान के पास अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो अगर असम्बली बिफोर टाइम तहलील की जाती है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर, तो सदर पाकिस्तान के पास 48(5)(a) का पावर मौजूद है। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके एक ये भाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है अभी कि नहीं ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सदर साहब नहीं दे सकते तारीख। तो ये इन 2 बुनियादी वजूहात हैं जिनके पर कहा जा रहा है कि नहीं, PDM की हुकूमत ने दानिस्ता तौर के ऊपर ऐसे इकदाम किए एंड आखिरी वक्त में कि जब इलेक्शन को ताख़ीर किया जाए शायद उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं, ये एक परसेप्शन है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? दुरुस्त नहीं है। देखिए, पहली बात ये है कि 60 डेज को 90 डेज अगर कानून के दायरे के अंदर जो है ना गुंजाइश आप पैदा कर, जिससे आपको बल्कि उससे सिर्फ 26 दिन या 27 दिन आपको जो है वो एक्स्ट्रा मिले, पूरे 30 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिले, तो वो कानून के दायरे के अंदर उस गुंजाइश को आपको नहीं चलता है वो सारा कुछ। दूसरी बात आपने की कि जी वो जो उसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, इलेक्शन एक्ट वाली तरमीम अगर आप अपने सामने रख लेते तो आपको बिल्कुल जो है वो क्लैरिटी के साथ ये पता चल जाता कि नहीं, उसमें सिर्फ जो है ना वो जो तरमीम की गई है उसको ताबे रखा गया। हालांकि सब कुछ वैसे भी ताबे होता है, मगर उसको क्लैरिटी के लिए जो है ना वो ताबे कर दिया गया। उसमें जो ओपनिंग पे जो है वो 2 अल्फाज डाल दिए गए और मैं उस कमेटी का और जानबूझ के वो 2 अल्फाज मैंने इंसिस्ट किया कि ये इसको जो है ना वो डालिएगा, क्योंकि कल हमारी इज्जत का, अपनी इज्जत का सवाल पैदा हो जाएगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो आगे जो उसके बाद जो है ना जब कोई चीज दस्तूर की ताबे तो वैसे भी थी, मगर इस क्लैरिटी के साथ जो फर्दर क्लैरिटी इसको मिल गई, इसमें जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का वो जो है उसको कहना कि ये इख्तियार अब हमको मिल गया है, ये मुमकिन नहीं है, गलत है। ये है कि 48(5) के नीचे सदर साहब ने देना है, अपना डेट देनी थी कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक, और उसके बाद आगे शेड्यूल जो उसकी जो मुख्तलिफ जो आगे चीजें हैं 54 डेज है वो नहीं देनी है, वो नहीं लिखा हुआ। तो ये उन दोनों आप जोड़ेंगे तो ये क्लैरिटी आ जाएगी, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात आपने की कि जो सेंसस को नोटिफाई किया गया है, सेंसस को नोटिफाई किया गया है, इसके ऊपर जो है मैंने खुद भी जो है ना एक पिटीशन फाइल की हुई है। सेंसस को नोटिफाई करने को जो है ना वो बिल्कुल
مرحلے پہ پسند نہیں کیا جا سکتا، مگر اگین جو ہے نا یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیوں کیا گیا ہے، کس طرح سے کیا گیا ہے۔ مگر جب اس کی آپ آرٹیکل 154 میں چلے جائیں گے، جب اس کی فارمیشن دیکھیں گے، اس میں ایک ایلیگیشن لگا دیا تھا اور اسپیشل قانون کے وزیر صاحب نے لگا دیا تھا کہ جی وہاں آپ کا بھی نمائندہ، کیونکہ اسی طرح سے تھا جب میں نے پھر اس 153 کے نیچے جا کے اور 154 کے نیچے جا کے اس نوٹیفیکیشن کو تلاش کیا کہ اس کے ممبر کون کون ہے، ممبر مجھے پتہ چل گیا کہ کون کون ہے۔ وزیر اعظم تو ہوتے ہی ہیں، اس کے وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں اور 3 نامینیٹڈ ممبر ہیں۔ 3 نامینیٹڈ ممبرز میں سے ایک کا تعلق سندھ سے تھا اور 2 کا تعلق پنجاب سے، تو اس میں بھی کوئی ایسا باقی نہیں ہے، کوئی جو کچھ کیا گیا وہ درست نہیں تھا۔ اس میں 2 لوگ 2 وزراء اعلیٰ کیئر ٹیکر تھے، ہمارا والا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بڑی مشکل سے لے جایا گیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے مسائل تھے۔ کامران صاحب، ایک چیز بڑی ہمیشہ ماضی میں تمام سیاسی جماعتیں، میثاق جمہوریت بھی جب ہوا تو یہ طے ہوا کہ سیاسی معاملات کو سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے پارلیمانی فورم ہو یا جو بھی فورم ہے ان کے اندر حل کریں گی، معاملات کو عدالتوں میں یا کسی اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی۔ لیکن اب اس معاملے میں بھی جب آخری 1 مہینے کے اندر یہ جو 2-3 فیصلے ہوئے، یہ معاملہ آپ بھی پٹیشن فائل کر رہے ہیں، آپ کے صاحبزادے نے بھی کی ہے، باقی سیاسی جماعتیں بھی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی جا رہی ہے، پاکستان بار کونسل بھی جا رہی ہے، تو یہ ایک بار پھر ہر سیاسی معاملہ جب ہم عدالت میں لے جاتے ہیں تو اس سے جو ساری یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ ہم ماضی سے لگتا ہے سیکھ نہیں رہے اپنے تجربات سے۔ یقیناً اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماضی کے تجربات سے نہیں سیکھے، مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیے گا۔ آپ نے میثاق جمہوریت کی بات، جس وقت میثاق جمہوریت ہوا تو اس وقت طور پہ کچھ ایسی طاقتیں تھیں سیاسی جو آپ کو نظر آ رہی تھی، مگر اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک اور طاقت کھڑی کر دی گئی ان کے مقابلے میں، اس میثاق جمہوریت کے مقابلے میں انفیکٹ وہ کھڑی کی گئی، اور وہ جو کمٹمنٹ تھی، حالانکہ سیاسی جماعتوں نے بھی وہ ٹھیک طرح سے نہیں اتر پائے، ان کے درمیان بھی جو ہے نا مسائل رہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا ایک طاقت لا کے سامنے کھڑی کر دی گئی، اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہ طاقت کہاں سے آئی، کس طرح سے آئی۔ تو اس طرح سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان سیاسی طاقتوں کے درمیان اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اتنی دوریاں ہیں کہ اب جو ہے وہ کوئی بھی معاملات جو ہے وہ ذاتیات تک بھی چلے گئے ہوئے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر تیسرا فریق کوئی ایسا ہوگا جس نے فیصلہ کرنا ہے، مگر یہاں پہ بھی تیسرا فریق بھی جو ہے نا ڈویژن کا شکار رہا، اس میں بھی ایسے مسائل رہے جہاں سے ڈسپیوٹ جو ہے سامنے آئے، وہ بھی آپس میں۔ کامران صاحب، ایک آخری چیز بتاتے چلیں کہ کیا آپ یہ جو لائر موومنٹ یا وکلا جس انداز کے اندر تحریک لے کے جا رہے ہیں، سیاسی جماعتیں کیوں بالکل خاموش ہیں؟ کیا وہ اس کا حصہ بنے گی، نہیں بنی، یا بننا چاہیے ان کو؟ دیکھیے، سیاسی جماعتیں جو ہے وہ شاید دستور کے حوالے سے وکلا کی نسبت میں کہوں گا کم کانشیس ہوتی ہیں۔ ہمارا چونکہ 24 گھنٹے یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے یا بغل میں ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے چلتی ہے، ہمارے سرانے پڑی ہوتی ہے، ہمارے دائیں پڑی ہوتی ہے، ہمارے بائیں پڑی ہوتی ہے، تو شاید اندر زیادہ رچ بس جاتی ہے اور ہم اس کے حوالے سے زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ پھر دیکھتی ہیں کہ ماحول کیسا ہے، اس کے الیکشن کے نتائج کی کیا ہوگا، کوئی ہم نے ایسا کوئی پیکج تو نہیں چھوڑا جس کا نقصان جو ہے نا وہ امیڈیٹ ہوگا، پھر وہ ٹائم اس کے حوالے سے گین کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور JUI کی نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کی سیاسی صورتحال الیکشن کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو احمد بلال محبوب صاحب سے ہم مزید پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے بات چیت جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات چیت جاری رکھیں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، اور احمد بلال محبوب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو پلڈیٹ کے سربراہ ہیں، اور احمد صاحب بڑے ایک طویل عرصے سے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مل کر بہت سی تربیتی ورکشاپس اور بہت سی اورینٹیشن ورکشاپس کرواتے رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو قانون سازی، آئین سازی یا جو پالیسی سازی کا عمل ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، جس کے ثمرات جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی ہوں، یہ ان کا بنیادی ایجنڈا ہمیشہ رہا ہے۔ احمد صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں احمد بلال محبوب صاحب، وہ جو آپ کا انٹریکشن پچھلی 1-2 دہائیوں سے رہا ہے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جس سمت پہ ہم جا رہے ہیں پولیٹیکلی، کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی، وہ کوئی جمہوریت کے لیے شاید کوئی زیادہ اچھا
سازگار ماحول نہیں ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں شاید سیاستدانوں سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے کچھ اپنے اختیارات یا ہاتھ پاؤں باندھ کے کسی اور کے ہاتھ مضبوط کر دیے ہیں؟ بہت شکریہ خان صاحب. میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی بنیادی طور پہ تو درست ہے، لیکن اس کی کچھ جزیات ہیں، کچھ ڈیٹیلز اس میں کچھ تھوڑی سی خرابیاں ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. جب آپ سیاستدان کو پورے طرح سے کام کرنے کا موقع نہ دیں اور اس سے ایک دوغلا پن پورے سسٹم کے اندر آ جائے کہ ایک گاڑی ہو اور دو ڈرائیور چلا رہے ہوں، ایک کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہو کہ آپ ایسے چلنا ہے، تو پھر وہ سیاستدانوں کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آتا کہ وہ چیزوں کو اس طریقے کے ساتھ چلائیں جس طرح سے ان سے توقع. ایک تو یہ بات ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ سیاستدانوں کے اندر اپنی بھی بڑی کمزوریاں ہیں، بہت خامیاں ہیں، اور وہ چونکہ جمہوریت کو تسلیم کیا جائے وہ ایک سیلف پروسیس ہے، پھر وقت کے ساتھ چیزیں کچھ بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ انٹرپشن آتی رہی، چیزیں تھوڑی سی بڑی آگے، پھر وہ واپس اسکوائر ون پر، تو اس لیے چیزیں امپروو نہیں ہوئی. لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت زیادہ مضبوط ہونے کی پیشگوئی تو نہیں کرتا. پراسپیکٹس تو بہت زیادہ ہمیں روشن نظر نہیں آتے، یہ بات درست. ایسا ایک چیز بتائیے گا کہ آلموسٹ 1 مہینہ گزر چکا نیشنل اسمبلی کو، صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل ہوئے، ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے یا 190 دن کے اندر ہوں گے یا ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت سے ایسی تھیوریز اسلام آباد کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں جی کہ پہلے احتساب ہوگا، بڑا کڑا احتساب ہوگا، پھر معیشت کی بحالی بھی کرنی ہے ہمیں، ملک کے اندر کوئی 50-100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی لے کے آنی ہے، تو حالات سازگار کرنے ہیں، پھر آگے بڑھنا ہے. یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں سیاسی جماعتوں کا سب سے زیادہ سٹیک ہے، کیونکہ انہوں نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے، عوام سے ووٹ لے کے آ کے پھر حکومت بنانی ہوتی ہے گورننس کے لیے. وہ ابھی ہر طرف ایک خاموشی سی ہے، صدر صاحب بھی خاموش ہیں، الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے، عدلیہ بھی خاموش ہے، پٹیشنز فائل ہوئی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بنیادی وجہ کیا ہے اس کے اندر، اس خاموشی کی؟ کیوں کوئی انیشیٹو نہیں لے رہا، لیڈ نہیں کر رہا؟ وکلا نے بھی آج اگر کھایا تو وہ 2 دن ہڑتال کے لیے مقرر کیے ہیں، کوئی موومنٹ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیکھیے میرے خیال میں یہ جو انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ہے اس میں کسی حد تک کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی تو ہے. میں ذاتی طور پہ تو یہ بہت سمجھتا ہوں کلیئر ہے بات کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہونے چاہیے. چونکہ یہ ڈی لمیٹیشن کا معاملہ درمیان میں آ گیا ہے، اور میری رائے میں تو ڈی لمیٹیشن اس وقت کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیگل ریکوائرمنٹ ضرور ہے. تو چونکہ لیگل ریکوائرمنٹ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ پہ تو غالب نہیں آ سکتی. بالکل 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے. ڈی لمیٹیشن کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی نہ ہوتی. لیکن اس معاملے میں چونکہ معاملہ انٹرپریٹیشن کا ہے، ایک طرف الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن ہے اور ایک طرف بہت سے دوسرے آئینی ماہرین کی انٹرپریٹیشن ہے، تو اس میں جو بائنڈنگ انٹرپریٹیشن ہے وہ تو سپریم کورٹ کی ہو سکتی تھی. سپریم کورٹ نے ابھی تک اس بارے میں ٹیک اپ نہیں کیا، حالانکہ بار ایسوسی ایشن بھی اس کے پاس جا چکی ہے اور پی ٹی آئی بھی، انہوں نے بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے. اگر سپریم کورٹ اس بارے میں کوئی ایکشن لے اور ایک بائنڈنگ قسم کی انٹرپریٹیشن جاری کرے تو پھر وہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوگا. ورنہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن تو یہی ہے کہ پہلے ڈی لمیٹیشن ہوگی اور وہ انہوں نے ڈیٹ بتا دی ہے 30 نومبر تک ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں انتخابات ہو جائیں گے. مجھے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں لگتی، باوجود اس کے کہ شک تو مجھے بھی کبھی کبھی پڑتا ہے کہ یہ معیشت کی بحالی ہے اور دوسرے کئی کام ہیں، یہ آگے نہ آ جائیں. لیکن میرے خیال میں معیشت کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی انسرٹنٹی نہ ہو. اور
स्टेबल हुकूमत आ जाए जो 5 साल के लिए हो, ताकि वो कोई मैंडेट हो उसके पास को फैसले करने का। अहमद साहब, ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास आपने कहा कि बाइंडिंग उसके पास अथॉरिटी है कि डिसीजन करती है तो सबके लिए बाइंडिंग होता है, लेकिन अभी हमने पंजाब के इलेक्शन के मामले में देखा कि वो बड़े बेबस नजर आए हैं कि उन्होंने एक बार नहीं 2 बार फैसला किया और फिर उसके बाद उसका तफसीली फैसला, फिर रिव्यू पिटिशन वो भी खारिज हो गई। लेकिन इसके बावजूद हमें जिन्होंने अमल करना है अदालती फैसलों के ऊपर या कवानीन के ऊपर, उनका इरादा जो है कि अमल ना करने का है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आप क्या समझते हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी कोई डायरेक्शन या डिसीजन दे दे तो फिर भी क्या अमल होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल में हालात अब मुख्तलिफ हैं। देखिए, उस वक्त तो ये इंतखाबात ना करवाने की जो सबसे बड़ी दलील दी जाती थी वो यही थी कि इंतखाबात 5 असम्बलियों के इकट्ठे नहीं हो रहे, 2 असम्बलियों के हो रहे हैं, 3 असम्बलियों के नहीं हो रहे। उसकी वजह से कुछ केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी, कुछ नहीं होंगी, और वो असरअंदाज होंगी एक दूसरे पे। इरिस्पेक्टिव कि ये किस हद तक सही है दलील, लेकिन बहरहाल ये एक वजह बनी क्योंकि पाकिस्तान में पहले कभी स्टैगर्ड इलेक्शन हुए नहीं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोई भी दलील नहीं है इंतखाबात बर वक्त न कराने के, क्योंकि ये इंतखाबात की ये 90 रोज के अंदर रिक्वायरमेंट है। अगर डिलिमिटेशन का मसला दरमियान में PDM की हुकूमत न डालती, तो मैं डालती इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया, पब्लिश कर दिया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारे हाथ बंध गए। उसके बाद हमारे पास चारा नहीं था कि हम डिलिमिटेशन किए बगैर आगे बढ़ जाते। तो चले, अगर आप उसको जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती और ये तादेर भी अगर हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे, और उसको दूर करने के लिए मैं ख्याल इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे एक इलेक्शन स्केड्यूल जारी कर देना चाहिए। वो कर देगी तो किसी हद तक अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। लेकिन एम साहब, क्या आप समझते नहीं है कि ये कोई इत्तफाकिया नहीं हुआ कि बिल्कुल ऐन जब असम्बली तहलील होने वाली थी तो ये मरदमशुमारी के जो है नताइज उनको अनाउंस या अप्रूव किया गया? ये इंटेंशनली दिखाई देता है कि जो चीज़ अगर मार्च अप्रैल के अंदर तैयार थी और मई के अंदर उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी और फिर उसको अगस्त तक पेंडिंग में रखना, ये लगता है कि जो आखिरी 1 महीने की कानून साजी जिसके अंदर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया कि वो मुल्क भर में जब इलेक्शन होने हैं एक साथ असम्बली मुद्दत पूरी करती हैं तो डेट इलेक्शन कमीशन देगा, सदर पाकिस्तान नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि असम्बली अगर कबल अज़ वक्त तहलील होती है प्राइम मिनिस्टर की तजवीज़ के ऊपर, सिफारिश के ऊपर, तो फिर 48(5)(a) के तहत सदर साहब तारीख देंगे। जो इस वक्त सिचुएशन वही है कि प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश के ऊपर असम्बलियाँ तहलील हुई। तो ये जो आखिरी 1 महीने की कानून साजी और ये फैसले, ये तो इंटेंशनली दिखाई देते हैं कि जो हुकूमत में उस वक्त जमातें थी शायद वो इरादतन ये चाहती हैं कि फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन ना हो, इलेक्शन डिले हो। यही वजह है कि बुनियादी जो मैंने सवाल ये किया था कि क्या ये सियासी जमातें जो खुद जमहूरियत के ऊपर, अवाम के ऊपर यकीन और ईमान रखती हैं, उन्होंने खुद क्या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी ये फैसले करके? देखिए, ये ऐन मुमकिन है कि वो अपने सियासी फायदे के लिए उन्होंने ये काम किया हो, इस बात को रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो मरदमशुमारी का मामला है, इस पे डिले तो बहुत पहले हो चुकी थी। यानी PDM की गवर्नमेंट आने से पहले ही, जब PTI की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी ये बहुत डिले हो चुका था। ये काम तो दिसंबर 2022 में इसका रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन वो डिले होता होता वो हो गया। और उस वक्त अगर PDM की हुकूमत ये पब्लिश न करती तो गालिबन उसके ऊपर भी इल्ज़ाम आता कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स उन्हें बता चुका था कि काम मुकम्मल हो गया है। अब अगर काम मुकम्मल होने का उनके पास खत आ चुका है और वो फिर भी नोटिफाई नहीं करते तो वो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता। लेकिन बहरहाल अब ये उन्होंने ये पब्लिश कर दिया है, और उस वक्त देखिए कि 4 सूबों की जो हुकूमतें हैं उनका मुतफ़िक़ा फैसला था उसे अप्रूव करने का। वरना जो पीपल्स पार्टी जो 90 रोज के ऊपर एतराज़ कर रही है, ऊपर इंसिस्ट कर रही है, वो उस वक्त ये कह सकती थी कि ये हम इसे अप्रूव नहीं करते, क्योंकि उनको एतराज़ात भी थे, लेकिन उन्होंने भी इस पे एग्री किया। तो अब जबकि सब एग्री कर चुके हैं तो अब इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही का हुक्म इसको रिवर्स कर सकता है। वरना मेरे ख्याल में बदनीयती क्या रोल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सियासी फायदा तो है PDM को। PDM फौरी तौर पे इंतखाबात नहीं चाहते, वो समझते थे कि कोई डिस्टेंस क्रिएट हो जाए उनको छोड़ के जाने के बाद,
تاکہ وہ لوگ کچھ عرصہ ان کی ذمہ داری ان کے ذہنوں میں تازہ نہ رہے، یہ عین ممکن ہے، لیکن میرا خیال حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ان کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ لیکن دوسری طرف جب آپ نے سٹارٹ میں ابتدا میں آپ نے کہا کہ گاڑی ایک ہے ڈرائیور دو ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم نے یہ فیصلے کر کے اپنے ڈرائیونگ سیٹ جو ہے کہ وہ دوسرے ڈرائیور کے حوالے کر دی اور خود جو ہے کہ شاید کمزور سیٹ پہ چلے گئے ہیں؟ دیکھیے اگر وہ فرض کریں اس وقت ان کے حوالے نہ کرتے تو 2 روز کے بعد وہ تو اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جاتی، تو ڈیزولوشن کو تو وہ ٹال نہیں سکتے تھے، وہ تو ہونی ہی تھی۔ لیکن یہ دیکھیے عرض یہ ہے کہ یہ تو سوال ان کا نہیں ہے کہ انہوں نے چھوڑ دی، ڈیزولوشن کا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے فیصلے کیے یا قانون بنا کے غیر جمہوری قوتوں کو تھوڑا مضبوط کر دیا نا کہ آپ اب 90 دن سے آگے بھی جا رہے ہیں۔ ابھی تو کنور دلشاد صاحب سے اس دن ہماری بات چیت ہو رہی تھی، کچھ الیکشن کمیشن کے موجودہ لوگوں سے بھی، تو انہوں نے کہا جی کہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کے بعد تو پھر انتخابی فہرستوں میں بھی رد و بدل ہوتا ہے، جب حلقہ چینج ہوگا انتخابی فہرستیں پھر اس کی جب تیاری کریں گے تو اس کے اوپر اعتراضات آ جاتے ہیں، پھر اعتراضات آئیں گے تو ان کو پھر سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو الگ سے 2-3 مہینے چاہیے۔ تو وہ جو جنوری فروری کے آپ نے کہا کہ لگتا ہے ہو جائے گا لیکن شک بھی ہے کہ شاید نہیں ہوگا، تو وہ تو آلریڈی الیکشن کمیشن ابھی سے جو ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ بریفنگز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اور آگے بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے وہ غیر جمہوری رویوں کو سپورٹ تو نہیں کر گئے یا نادانی کے اندر اپنے ان فیصلوں سے؟ میرے خیال میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ نادانی میں تو نہیں کیا، وہ جان بوجھ کے کیا ہے۔ لیکن یہ جو الیکشن کی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انتخابی فہرستوں کا بھی معاملہ ہے، اس کے بارے میں تو الیکشن کمیشن بہت وضاحت دے چکا ہے بڑا کلیئرلی کہ یہ جو ووٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کا معاملہ ہے یہ سارا اس حلقہ بندی کے اندر ہی کور ہو جائے گا، اور حلقہ بندیوں کا جو اسکیجول ہے اس پہ سب کچھ شامل ہے، اعتراضات کا آنا اور اعتراضات کو ریزالو کرنا۔ میرے خیال میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی 30 نومبر سے آگے جانے کی حلقہ بندیوں کے معاملے کی۔ ویسے کوئی نئی وجوہات کریٹ کرنا زور آور لوگوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے، نہ بھی ہو تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بظاہر آئین کے جو لمٹس ہیں ان کے اندر تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ احمد صاحب یہ بتائیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب بھی بنتی ہے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے الیکشن فلاں تاریخ کو کروانے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ روک دی جائیں، ڈیولپمنٹ فنڈ روک دیے جائیں، اور ساری کی ساری مشینری جو ہے وہ انتخابات کی تیاری میں اور اس میں چلی جاتی ہے۔ لیکن 1 مہینہ گزر چکا، ہمیں وہ سرگرمی گورنمنٹ کی سائڈ کے اوپر بالکل نظر نہیں آئی۔ الیکشن کمیشن مشاورت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، گورنمنٹ جو ہے کیئر ٹیکر وہ کہہ رہی ہے کہ اچھا جی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، وہ کہہ رہی ہے جی ہم نے اسمگلنگ کو کیسے ختم کرنا ہے، وہ کہہ رہے جی ہم نے لانگ ٹرم لا آرڈر کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ وہ جو ترجیحات اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کروانے کے لیے ہیں یا یہ پاکستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے جو پچھلے 50 سالوں میں نہیں سدھر سکے تو یہ اب سدھارنے کے لیے آ رہے ہیں اور سدھارنے کے بعد جو ہے کہ پھر کسی کو گورننس دے کے جائیں گے؟ دیکھیے اس بارے میں شک ہونا بالکل فطری سی بات ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے کئی دفعہ ایسے معاملات دیکھے ہیں، اس لیے تو شک ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن میں ذرا اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر وہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے ہوتے تو پھر تو آپ کو سب لوگ اسی پہ فوکس نظر آتے الیکشن کروانے پہ، لیکن چونکہ اب معاملہ 90 روز سے آگے گیا ہوا ہے، کم از کم ایز اٹ اسٹینڈز ٹوڈے، کیونکہ وہ اب 2 مہینے آگے چلا جائے گا معاملہ، بلکہ 2.5-3 مہینے چلا جائے گا آگے، کیونکہ ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے، تو اس لیے لوگ اس وقت الیکشن کے اوپر اس لیول کے متحرک نہیں ہیں جو پہلے اسمبلی کی ڈیزولوشن کے موقع پہ ہوا کرتے تھے۔ چونکہ وہ وقت اس فیز میں ہم داخل ہوں گے کہ ڈیلیمیٹیشن مکمل ہو گئی ہے تو پھر شاید وہی گہما گہمی نظر آئے گی۔ اور جو دوسری بات آپ نے فرمائی ہے، اس وقت ہمارے ملک میں جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ بھی تو خالد صاحب کبھی ایسی پیدا نہیں ہوئی جو اس وقت ہے۔ جتنی برے حالات اکانومی کے پاکستان میں اس وقت ہیں اس کو ایڈریس کرنا بھی ایک بہت بڑی پریورٹی ہے۔ تو اگر یہ حکومتیں کوئی تھوڑی سی اس طرف بھی توجہ کر رہی ہیں جب تک کہ ڈیلیمیٹیشن مکمل ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ڈیلیمیٹیشن مکمل ہو جائے یا پھر سپریم کورٹ اس کا آرڈر دے دے کہ نہیں صاحب ابھی الیکشن ہوں گے،
उस वक्त इन हुकूमतों को सिर्फ इस पे फोकस होना चाहिए। और तबादले वगैरह आप देख रहे होंगे, तबादले तो सारे उन्होंने रोक दिए। अब उनकी मर्जी के बगैर तो कोई तबादला भी नहीं हो रहा किसी भी सूबे के अंदर। बलूचिस्तान में उन्होंने पूरी मशीनरी को बदल दिया, सब लोग ट्रांसफर कर दिए। तो ये काम तो इलेक्शन कमीशन साथ ही साथ कर रहा है। आखिरी चीज एक बताते चले कि आपने कहा ना कि सियासी माहौल बना नहीं है, और क्या आपको दिखाई देता है कि नवंबर के बाद सियासी माहौल बनेगा, या जो इस वक्त ऑन ग्राउंड ज़मीनी हकायक के तनाजुर के अंदर आप क्या समझते हैं, 1 महीना 2 महीना या इससे ज़्यादा चीज़ें आगे जा सकती हैं? देखिए, जो ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होगा ना, आपको अचानक एक तब्दीली नजर आएगी मुल्क के माहौल में, और सब चीज इलेक्शन पे फोकस हो जाएगी। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन या तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को ऐसी रूलिंग दे दे, और अगर ऐसा नहीं होता और ये इलेक्शन कमीशन की जो मर्जी है या उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक फिर ये फरवरी में ही होते हैं या जनवरी में होते हैं, तो भी अभी शेड्यूल इनको अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल अनाउंस करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर 30 नवंबर की डेट उन्होंने कट ऑफ डेट मुकर्रर कर दी है, तो उसके बाद तकरीबन 54 डेज लगते हैं इंतखाबी शेड्यूल को, 60 लगा लें, तो वो डेट लगा के ये तारीखें ऐलान कर दें। जो ही ये तारीख का ऐलान होगा, गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होगी इसके नीचे। बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कि पाकिस्तान में अगर माशी बेहतरी भी हमें लेके आनी है तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करना होगा, और ये ऐसी सूरत में हो सकता है कि जब आप इस वक्त इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, खा वो जनवरी हो, फरवरी हो, नवंबर दिसंबर की हो, तारीख आने के बाद एटलीस्ट कोई एक सिमत का तयन हो जाएगा। अगर सिमत का तयन नहीं होगा तो गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी और हालात काबू में नहीं आएंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।